اگر وہ اپنے ساتھ دنیا سے علی، ولایت علی اور حسین کی محبت کو اور حسین کے غم کو ساتھ لے کر جا رہا ہے تو بخدا وہ مر کر بھی کبھی فراموش نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ میں نے کافی دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمارے گھر میں کوئی فرش نہ بچھے سوائے اس فرش کے جو ہمیں حسین پہ بچھتا ہے. تو اب جہاں جہاں زندگی ہے وہاں وہاں موت بھی ہے، اور جہاں زندگی ہے وہاں موت نے آنا بھی ضرور ہے. لیکن کمال یہ ہے محب اہل بیت کا، اور کمال یہ ہے کہ علی کی ولایت کا دم بھرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی فرش حسین کا ہی بچھتا ہے. مر کوئی بھی رہا ہو ذکر حسین کے گھر والوں کا. اور یہ میں کچھ باتیں میں بار بار دہراتی ہوں، اور کیونکہ ان کو دہرا کر مجھے بڑا سکون ملتا ہے کہ اگر کسی گھر میں جوان مر جائے تو اس جوان کا فرش نہیں بچھتا، اس گھر میں علی اکبر کا فرش بچھتا ہے. اگر کوئی بچہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس گھر میں علی اصغر اور اون و محمد کا فرش بچھتا ہے. اگر کوئی ماں چلی جائے تو اس گھر میں زینب اور فاطمہ کا فرش بچھتا ہے. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے. یہ دلیل ہے. یہ دعا جو ہم کرتے ہیں کہ مولا ہمارے گھر میں صرف آپ کا فرش بچھے، یہ تکمیل دعا کا نام ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہماری دعا تکمیل کی صورت میں اس فرش پر نظر آ رہی ہو کہ ہم جا رہے ہیں مگر فرش بچھوا کر جا رہے ہیں، حسین کا ذکر کروا کر جا رہے ہیں. اور دیکھیے کیونکہ ہم عموماً یہ ہوتا ہے نا، اب تو بہت زیادہ پروپیگنڈا ہونے لگا ہے کہ آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلا دیجئے، آپ 100 غریبوں کو کھانا کھلا دیں، ایک دیگ بانٹ دیں. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو اس فرش کی فضیلت ہے اسے تو اللہ بھی منع نہیں کر رہا. اس کی اہمیت سے تو اماموں نے ہمیں بتایا ہے. میں نے آپ کو کہے تھے کہ اماموں نے وصیتیں کی ہیں کہ ہمارے لیے مجلس کا اہتمام کرنا. چھٹے امام نے بھی کی، 5ویں کہ اماموں نے خود اپنی مجلسوں کے لیے کہ ہم چلے جائیں تو مجلسوں کا اہتمام کرنا. لیکن اس کا دورانیہ کتنا کم بتایا ہے، 6 سال. ایک امام نے کہا 10 سال. لیکن حسین کا غم وہ یہ ہے کہ ہم مر جائیں تو یہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہم مر رہے ہیں، بلکہ فائدہ یہ ہے کہ جتنا جو ہم سے محبت کرتا ہے نا، وہ ہمارے مرنے کے بعد بار بار حسین کا فرش عزا بچھائے گا. اگر ہر سال نہ صحیح تو سال 2 سال کے بعد وہ ہمارے لیے اہتمام کرے گا. تو یہ اس دعا کی تکمیل کا نام ہے جو ہم زندگی میں کرتے ہیں. وہ ہمارے مرنے کے بعد اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو فرش عزا ہماری وجہ سے بھی، دیکھیں نا، ایک تو ہے ایام عزا کا اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری وجہ سے امام کا فرش بچھ رہا ہے وہ ان ایام عزا سے کہیں الگ ہے. تو یہ فضیلت ہے امام حسین کے فرش کی کہ جو اتنا بلند اور با مرتبہ فرش ہے کہ جس کی حسرت آئمہ نے کی ہے. اور ابھی ایک جملہ جو میرے اپنے ذہن میں آیا مرثیہ سنتے ہوئے کہ جو امام حسین کا مقام ہے اس مقام کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ابھی کچھ دن پہلے میں نیوز پر سن رہی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہندو وزیر ہے اور وہ انہی کا اقلیتوں کا وزیر ہے. تو کہنے لگا کہ میں نے اسلام پر پوری ریسرچ کی ہے. اب اس نے جب کہا کہ اسلام پہ میں نے پوری ریسرچ کی، وہ انٹرویو دے رہا تھا، اس نے 2 جملے بڑے عجیب کہے. اس نے کہا میں نے اسلام پہ پوری ریسرچ کی ہے اور میں نے امام حسین کی سیرت پر پوری ریسرچ کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور حسین اتنے برابر ہیں کہ اسلام کی ریسرچ اور حسین کا وزن بالکل ہم پلہ ہے کہ یا اسلام کو سمجھ لو یا حسین کو سمجھ لو. اگر حسین کی سیرت سمجھ لی تو آپ کو پورا اسلام سمجھ آ جائے گا، اور اسلام بس وہی ہے جو کہ میرا مولا حسین ہے. تو اس لیے امام حسین کی فضیلت سے کسی امام کو، مطلب امام کے فرش کی فضیلت ہر امام نے بتائی. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ میرے امام موسیٰ کاظم جن کی حیات کا آدھا دورانیہ قید میں گزر گیا، تو امام جب بھی کوئی امام کا چاہنے والا مولا سے ملاقات کے لیے آتا تھا تو میرے مولا پوچھتے تھے کیا تم نے حسین کے روزے کی زیارت کی ہے، کیا تم نے کبھی زیارت کی ہے؟ تو کبھی کہتا تھا کوئی مومن کہ مولا زاد راہ نہیں ہے کہ میں کربلا جا کر مولا کی زیارت کر سکوں. تو امام معجزے سے اپنی مسند کے نیچے سے اسے زاد راہ دے کر کہتے تھے کہ کیوں کر ممکن ہے کہ تو
آزاد ہے، اور آزاد ہونے کے باوجود تو نے میرے دادا حسین کی ابھی تک زیارت نہیں کی. کس قدر مقام و مرتبہ ہے میرے مولا کی زیارت کا. اور کیونکہ مجلس ہے نا یہ ایسی کہ اس میں میں ایک لفظ آپ کے سامنے کہوں گی، اور وہ ہے باپ کا. اور وہ لفظ جس کو عربی میں اب کہتے ہیں یا ابو کہتے ہیں یا ابا کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے باپ. اور یہ باپ صرف اس نظریے سے نہیں کہ جو اولاد کا باپ، بلکہ باپ وہ جو سرپرست ہو، باپ وہ ہو جو ہر چیز کی ملکیت رکھتا ہو، باپ وہ جو کسی چیز پر اختیار رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں ابا، اسے کہتے ہیں ابو. تو میں آپ کو صرف 3 ایسی ہستیوں کے یہ القابات بتاؤں گی کہ ایک وہ ہے کہ جس کا نام ہے ابو تراب، ایک وہ ہے جس کا نام ہے ابا عبداللہ، اور تیسرا وہ ہے جس کا نام ہے ابا الفضل. اور یہ تینوں کنیتیں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ یہ باپ ہیں، بلکہ یہ اختیار و ملکیت کے لیے یہ القابات عطا کی. کیوں؟ کیونکہ علی مٹی کا باپ نہیں ہے، علی مالک و مختار ہے اس زمین. اس لیے میرے مولا کا لقب ہے ابو تراب. یہ باپ کے لیے ہی لفظ نہیں ابا استعمال ہوتا، بلکہ یہ اختیار، یہ ملکیت، یہ سرپرستی کو ظاہر کرتا ہے. اور رسول نے اسی لیے کہا کہ علی ابو تراب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مٹی کا باپ نہیں ہے، بلکہ یہ مالک و مختار ہے، اور ایسا اختیار رکھتا ہے کہ اگر مٹی کے انسان کو ٹھوکر مار دے تو وہ زندہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کے بعد علی زندہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، نہیں، بلکہ جب مالک و مختار علی ہے تو وہ دی ہوئی مٹی کو جس طرح چاہے اختیار سے استعمال کر سکتا ہے. وہ جو سامنے لیٹا ہے وہ مٹی کا پتلا ہی تو ہے. انسان کیا ہے؟ انسان مٹی ہے نا، خاک ہی ہے، فقط خاک کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور خاک ہی ہو جانا ہے. تو اب علی اپنا اختیار بتا رہا ہے کہ ہم ابو تراب اس طرح سے ہیں کہ اگر مٹی کی اس بوری کو اور مٹی کے اس پتلے کو ہم ٹھوکر ماریں تو ہم ایسے مالک ہیں، ایسے صاحب اختیار ہیں کہ مٹی دوبارہ سے زندہ ہو جائے. ایسا میرا مولا ابو تراب ہے. اور اس کے بعد میرا مولا کیا کہنا اس کا کہ جس کا نام ہے ابا عبداللہ. اور میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں. اس دن ایک کے لیے کھڑے ہو تو تمام جو رکے ہوئے خیالات ہیں وہ آپ کو نماز میں آ کر پریشان کرو. سارا کچن سے لے کے تمام مسائل تک آپ کو نماز کا حصہ، یہ ایک عمومی اور میں ایک روٹین کی آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نماز پڑھنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اس کے بعد آپ کی نماز اتنی کامل ہو جائے گی کہ سوائے حسین کے آپ کو کسی کا خیال ہی نہیں آئے گا. اور اب میں کیا کہوں کہ یہ غیر اللہ نہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ نماز میں ان کا خیال آنا نماز کو نیچے نہیں بلکہ بلند کرتا جاتا ہے، نماز قضا نہیں بلکہ بلند ہوتی جاتی ہے. تو اس لیے امام حسین کا، اور میں نے یہ جملہ شاید آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اتنا میرا مولا عظیم مولا کہ جس کی زیارت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ انسان نمازی ہو. لیکن آپ زیارت امام حسین جو روز کی روٹین کی آپ کی زیارت ہے وہ بھی آپ نماز سے پہلے تو نہیں پڑھتے ہیں نا، نماز کے بعد ہی پڑھتے ہیں. تو اتنا احترام ہے حسین کی زیارت کا کہ جس کی زیارت کو فقط زبان سے ادا کرنے کے لیے بھی انسان کو نمازی ہونا ضروری ہے. اس نے نماز پڑھی پھر وہ اس لائق ہوا کہ میرے مولا حسین پر وہ سلام کر کیونکہ یہ ابا عبداللہ ہیں. اور نماز کے بعد آپ زیارت اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے نماز پڑھ کے اپنی عبدیت کو منوایا ہے کہ پروردگار عالم تو رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں، ہم عبد ذلیل ہیں. ہم سر اپنا سجدے میں رکھ کر اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. پہلے ہم اس بات کا اقرار کر لیں کہ ہم عبد ذلیل ہیں
اور تو رب جلیل ہے. اور جب ہم یہ اقرار کر لیں کہ ہم عبد ہیں تو ہم اب اس لائق ہوئے ہیں کہ ہم عبداللہ ابا عبداللہ پر سلام کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ حسین ہے ابا عبداللہ. جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے کے دعوے دار ہیں ان پر سلام اس وقت بھیجا جائے گا کہ جب تک نماز نہ پڑھ لو. اور حسین وہ ہے جو تمام اللہ کے بندوں کا بھی باپ ہے, ابا عبداللہ ہے. تو یہاں باپ سے یہاں مراد باپ نہیں ہے, یہاں مراد صاحب اختیار ہے کہ جو اتنا صاحب اختیار ہے, جو ایسی ملکیت رکھتا ہے اللہ کے بندوں پر کہ جب تک اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کیا تم عبداللہ بنے ہی نہیں. اور جب تم اللہ کے بندے بنے ہی نہیں, تم اللہ کے عبد بنے ہی نہیں, تو تم اس لائق نہیں ہوئے کہ تم حسین کی زیارت کر سکو. یہ ہے میرے مولا کا. اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور کنیت ہے کہ جو باپ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تصرف اور ملکیت کی وجہ سے, اور وہ ہے ابو الفضل, فضیلتوں کا اختیار رکھنے والا, فضیلتوں کا بھی جو باپ ہے. اور یہ ایسا لقب ہے, ایسی کنیت ہے جو مولا کائنات نے حضرت عباس کو 55 میں عطا کی. ارے ابھی تو میرے مولا کی فضیلتوں کا معراج ہی نہیں آیا, ابھی تو عروج ہی نہیں آیا, ابھی تو لوگوں نے عباس کو عبادتیں کرتے نہیں دیکھا, ابھی تو لوگوں نے عباس کی شجاعت کو نہیں دیکھا, ابھی تو لوگوں نے عباس کے اوصاف کو دیکھا ہی نہیں ہے. اور علی 55 میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ابو الفضل ہے جو فضیلتوں کی اس معراج پر ہوگا. میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ امام حسین کی زیارت کی, صرف زیارت کی میں بات کر رہی ہوں, امام حسین کی تو بات ہی نہیں کر رہی, کہ جس کی زیارت کی اتنی فضیلت ہو کہ ہر امام نے پہلے سے لے کے آخری امام حجت تک ہر امام نے امام کی زیارت کی فضیلت کو بار بار بیان کیا ہے. تو کتنی فضیلت ہے. تو اب مجھے یہاں پہ کہنے دیجئے کہ حسین وہ ہے کہ جو کربلا کی فضیلتوں کا سردار ہے, کربلا کی تمام فضائل کا سید و سردار ہے. اس ایسے میں امام کا فرمان ہے, یہ چوتھے امام کا فرمان ہے کہ بعد امام حسین کربلا میں فقط افضل الشہداء, اور حضرت عباس کا آپ کو معلوم ہے نا لقب بھی ہے افضل الشہداء, کہ حسین اگر سید الشہداء ہیں تو عباس افضل الشہداء ہیں. حسین کے مقابل تو آنا ممکن نہیں, لیکن بعد امام حسین سب سے افضل شہید کربلا میں حضرت عباس. اس لیے میرا مولا ابو الفضل ہے کہ بعد حسین اللہ نے جسے کربلا میں فضیلتوں کی معراج عطا کی ہے وہ میرا مولا عباس. تو اب کیونکہ میرا باپ وہ ہے کہ جو سائبان ہے, اگر ماں ٹھنڈی چھاؤں ہے تو باپ وہ سورج کی تپش ہے جس کے بغیر پودے بھی پنپ نہیں سکتے. تو اگر سورج نہ ہو تو انسان کی زندگی ٹھنڈی اور بے رونق ہو جائے. اسی طرح باپ کا مقام انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. لیکن باپ کا مقام سمجھ میں کیسے آئے؟ دیکھیے, باپ کا مقام سمجھانے کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہو نا کہ بھئی ہم آئیڈیل ہیں اور ہمیں دیکھو کہ ہم کس طرح تمہیں بتاتے ہیں باپ کی اہمیت کیا ہے, ماں کی اہمیت کیا ہے, تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. اگر بیٹا علی جیسا ہو تو پھر سمجھانا آسان ہو جائے گا کہ اگر بیٹا میں ہوں تو پھر باپ کیسا ہوگا. اور میں نے بار بار یہ آپ کے سامنے کہتی ہوں کہ حضرت ابو طالب کی اوصاف کو تو خیر بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ جو علی کا بھی بابا ہو اس کے اوصاف بیان کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ علی کو دنیا فقط ایک ہی, دنیا نے اب میرے مولا کا فقط ایک ہی اہم پہلو جو دنیا پر روشن ہے وہ ہے میرے مولا کی شجاعت. ایسے ہی ہے نا, دیکھیں نا پاکستان کا بھی فوجی اعزاز نشان حیدر ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو سب سے بڑی شجاعت کی علامت ہے میرا مولا, اور جس نے اپنی تمام تر شجاعتوں کو اپنے باپ کے نام رقم کر دیا ہو اسے کہتے ہیں باپ کو سمجھانا. بیٹا سمجھائے, بھائی دیکھیں نا, بیٹا اگر آئیڈیل ہو تو وہ اس پہ جچتا ہے نا کہ وہ بتائے کہ میں ایسا بیٹا ہوں
اور پھر اگر ایک اکیلا علی بیٹا ہوتا نا تو پھر شاید دنیا کہتی کہ اللہ نے علی کو امام بنا کر اتارا ہے، اللہ نے علی کو محمد کا وصی اور جانشین بنایا ہے، اس لیے یہ اوصاف اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ نہیں، بلکہ اللہ نے یہ بتایا کہ ابو طالب کی گود میں جو بھی آئے گا وہ اس معراج پر ہوگا کہ جنہیں یہ زیب دیتا ہے کہ وہ فخر سے اپنا سینہ ٹھوک کر کہیں کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جہاں کسی نے کبھی اپنے شجروں کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی نہ کہا بھئی ہم تو شجروں پر جا ہی نہیں رہے، ہم تو فقط باپ کی بات کر رہے ہیں، کسی ایک نے بھی نہ کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، کسی نے بھی نہ کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اپنے سر پر تاج خلافت رکھتے ہیں نا اور پیچھے پشت پر کوئی کافر ہو تو پھر شرمساری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کسی نے بھی کبھی نہ کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، یہ فقط میرا مولا علی ہے کہ جس نے ہر جنگ سے لے کے ہر خط تک اور ہر خط سے لے کر ہر مہر تک میرے مولا نے جب بھی کہا اپنا نام لیا، کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں، کہ میں وہ ہوں کہ جس کے باپ کی شان میں خدا پوری کی پوری آیت، پوری کی پوری سورہ کو نازل کرتا ہے۔ دیکھیے شان اہل بیت میں اب جتنی بھی قرآن کی مختلف الگ الگ آیات آپ کو ملیں گی، سوائے حضرت ابو طالب کے کہ جس کی محبت میں اللہ نے پورے کے پورے سورے کا نام میرے حضرت عمران کے نام پر رکھا، کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ تو جب بیٹا علی جیسا ہو، میں نے آپ سے کہا کہ اگر علی اکیلے بیٹے ہوتے نا جو باکمال ہوتے تو ہم کہتے کہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ طالب ہو یا عقیل ہو، جعفر ہو یا ام ہانی ہو، ہر ایک ابو طالب کے گود کا پلا، ہر ایک وہ شاہکار ہے کہ جس نے الگ الگ اپنی تاریخ رقم کروائی۔ دیکھیے بیٹوں کا ذکر تو آپ سنتی رہتی ہیں نا، باپ اور بیٹی کی محبت بھی بڑی لاجواب ہوتی ہے، اور اگر باپ حضرت ابو طالب جیسا ہو تو پھر دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بیٹی ہو جو بتائے کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ تو ہم نے دیکھا کہ غزوہ خندق میں جب خندق کھدی ہوئی تھی نا تو اس خندق کے اوپر جو پہاڑ تھا، بس یہ چھوٹا سا آپ کو واقعہ حضرت ابو طالب کی بیٹی کا، کہ اگر بیٹی ایسی ہے تو شجاعت رقم کروانا واجب ہے کہ میرا باپ کیسا ہو۔ میں صرف علی کی بہن نہیں بلکہ ابو طالب کی بیٹی بھی ہوں۔ تو جناب ام ہانی کون؟ حضرت علی کی بہن، اور شجاعت اتنی بامثال کہ جب خندق کھدی ہوئی تھی نا، غزوہ خندق، تو خندق کے طرف ایک طرف آپ کو معلوم ہے پہاڑ تھا، ایک طرف خندق تھی۔ تو جب اگر جو لوگ گئے ہوں انہیں معلوم ہوگا کہ جو پہاڑ تھا نا خندق کا، جو اس کی بیک پر تھا، اس پر مختلف جگہ آج بھی وہ مسجدیں موجود ہیں، جس کا نام مسجد علی بھی ہے، مسجد ام ہانی بھی ہے۔ یہ تمام مساجد اس پہاڑ پر بنی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسجدیں نہیں تھیں، یہ وہ خیمے تھے جو نصب کیے گئے تھے، اور ایک خیمہ جہاں عطرت محمد و آل محمد کا خیمہ تھا، وہاں پر جناب ام ہانی اور تمام مستورات اس خیمے میں تھی جس میں ازواج رسول بھی تھی۔ اور جب ایک بدبخت نے بڑھ کر گستاخی کرنے کی کوشش کی نا کہ یہاں سے حملہ کیا جائے، تو جناب ام ہانی وہ شجاع اور دلیر اسلام کی خاتون ہے کہ جو ایک فقط نیزہ لے کر اپنے خیمے سے باہر آئی اور آ کر کہا تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں علی کی بہن اور ابو طالب کی بیٹی ہوں۔ یہ ہے کہ ایسا باپ ہو تو پھر اولاد علی جیسی۔ اور صرف دیکھیے میں نے آپ سے کہا باپ وہ جو ملکیت رکھتا ہے، باپ وہ جو تصرف رکھتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، تو صرف علی کا بابا نہیں ہے، محمد کو بھی باپ بن کر پالا۔ تو جس نے محمد کو باپ بن کر پالا ہو، جس نے اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر رسول کے دہن میں دیے ہوں، وہ ہے میرا مولا حضرت ابو طالب۔ اور کیا مقام ہے، میں نے آپ کے سامنے شاید پہلے بھی کہا تھا، اتنا مقام سمجھ رہے ہیں سرکار رسالت کا کہ جب تک
दस्तरखान चुन दिया जाए और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा दस्तरखान पर आ ना जाएं, जब तक भतीजा दस्तरखान पर आ ना जाए उस वक्त तक एक निवाला भी कोई उठा नहीं सकता था। और जब रसूल तनावुल करना शुरू करते तो कहते कि आए मेरे बच्चों अब तुम बिस्मिल्लाह करो, और उसके बाद सबसे पहले जब रसूल उठकर तशरीफ ले जाते उसके बाद कहते बच्चों तुम्हें मालूम है कि मैंने क्यों तुम्हें कहा कि जब तक मोहम्मद ना आ जाए तुम दस्तरखान से कोई निवाला तनावुल न करना, इसलिए कि जिस दस्तरखान पर मोहम्मद बैठ जाए उसकी बरकतों से उस दस्तरखान का खाना कभी खत्म नहीं हो सकता। एक तरफ अदब सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद के फजाइल और मौजज़ात समझा रहे हैं। तो जब बाप की तरबियत ऐसी हो ना, फिर बेटे को ज़ेब देता है कि शबे हिजरत वो सोते हुए फकत इतना सवाल करे कि ए आका ओ मौला या रसूल अल्लाह, जब मैं सो जाऊंगा मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसकी तरबियत दी हुई है। अब मुझे ईमान से बताइए कि रातों को अगर कोई बच्चे को उठा दे तो बच्चे की नींद खराब होगी तो बच्चा यकीनन जागता ही रहेगा। तो ये अबू तालिब की तरबियत है जिसने अपने बच्चों को सोने की नहीं जागने की तरबियत दी है। तहफ़्फ़ुज़े रिसालत में जिसने बच्चों को सोने की नहीं जागने की आदत सिखाई हो तो वो फिर अली यही सवाल करेगा कि या रसूल अल्लाह मैं जागने वाला जब सो जाऊंगा तो क्या आपकी जान बच जाएगी। ये है मकाम, ये है मयार। ये मयार है हज़रत अबू तालिब की तरबियत का कि ऐसा बेहतरीन बाप कि जो अपनी निगाह विलायत से वो देख रहा है। देखिए ना, दुनिया कहती है भाई आप अली की विलायत को, हम तो हज़रत अबू तालिब की भी विलायत के कायल हैं, इसलिए कि जिसके सुल्ब में अल्लाह ने 12 विलायतों को अमीन बना कर रखा हो, जिसके सुल्ब को अल्लाह ने अमीन बनाया हो 12 विलायतों का, वो खुद कितना बड़ा वली होगा, कितना बड़ा वली होगा। तो क्योंकि हज़रत अबू तालिब की तरबियत इतनी बेहतरीन थी, इसलिए वो तरबियत चलते चलते उस मकाम पर आई है कि बेटा सोने के लिए नहीं पूछ रहा बल्कि नबूवत के बच जाने का सवाल कर रहा। और यही वजह थी कि जब कोई तैयार नहीं था तो हिजरत पर जो सबसे पहले गया वही अबू तालिब का बेटा जाफर तैयार है। ये वही खानदान है कि जब सबकी जबान गुंग थी, हजरत अबू तालिब का बेटा जनाब तालिब, जिनका जिक्र तारीख में कहीं नहीं मिलता, कैदी बनकर मक्का से, हिजरत के बाद मक्का से कैद होकर जा रहे हैं और रास्ते में सरकार रिसालत की मोहब्बत में पहली नात गोई कर रहे हैं। और नात गोई का अंजाम ये हुआ कि जाते जाते रास्ते में ही कत्ल करके वहीं नहर में डाल दिया गया, जिसके बाद अबू तालिब कि इस बेटे का तारीख में न जिक्र मिलता है न कोई तारीख मिलती है। तो जिसकी तरबियत ऐसी हो कि जिसका बेटा ऐसा हो कि माविया जैसे के सामने, हजरत अकील क्या तरबियत है कि ऐसी तरबियत कि अपनी जबान की तलवार से वो कमाल दिखा रहे हैं कि गरीब शाम के सामने जो अली का भाई नहीं बनकर बल्कि सफीर विलायत बनकर, बल्कि सफीर नबूवत बनकर जो अली के विलायत के तमाम तर राज बयान कर रहा है, वो है अबू तालिब का बेटा। तो ये तरबियत है हजरत अबू तालिब की। तो जब बाप ऐसा हो तो फिर औलाद फख्र से कहती है कि मैं अली इब्ने अबी तालिब, मैं अकील इब्ने अबी तालिब हूँ, मैं जाफर इब्ने अबी तालिब हूँ। तो ये मयार है हजरत अबू तालिब की तरबियत का, और यही मयार बरकरार। देखिए, औलाद वो होती है जो उसने बड़ों से सीखा वो आगे नस्ल में मुंतकिल। तो अब मयार है ना, ये अबू तालिब ने सिखाया है कि अपनी औलाद को ऐसे तरबियत देना। तो जब मयार है तो अली भी ऐसे ही बाबा हूँ कि जिसकी तरबियत में कोई अब्बास बने तो कोई ज़ैनब, कोई हुसैन बने तो कोई हसन। ये तरबियत आगे बढ़ी तो जब बात हुसैन की आई तो फिर हुसैन भी उसी मयार की तरबियत है। कोई अली अकबर बन जाएगा, कोई अली असगर बन जाएगा, कोई सैयद सज्जाद बन जाएगा, कोई सकीना बन जाएगा। तरबियत का मयार नहीं बदला,
بلکہ کیونکہ تربیت ابو طالب کی کیا ہے کہ نبوت پر قربان ہونا ہے، تو اب پوتا بھی وہی کر کے دکھا، میدان کربلا میں حسین جیسا پوتا وہی کر کے دکھا رہا کہ نبوت بچ جائے، ہم جاگ کر نبوت کی حفاظت کریں، ہم جاگ کر جو نہ کر سکا کوئی وہ ہم کر کے دکھائیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ ایک رات امام حسین نے فقط ایک رات عبادت کے لیے مانگی، مہلت کے لیے نہیں، عبادت کے لیے مانگی، اور اس لیے مانگی تھی کہ یہ رات اتنی طویل ہونے والی ہے، کیوں؟ کیونکہ دعا ہے زینب کی کہ اے پروردگار اس رات کو اتنا، دیکھیے جناب زینب نے 2 راتیں اور دعائیں الگ الگ ہیں۔ شب عاشور میں یہ بہن دعا کر رہی ہے کہ پروردگار اس رات کو اتنا لمبا کر دے، اور جب شام غریبہ آئی تو میری بی بی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی پروردگار عالم اس رات کو مختصر کر دے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ تو 2 دعائیں ایک ہی بی بی، کیوں؟ فرق یہ ہے کہ شب عاشور میں سر پر بھائی کا سایہ